بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ جی عزیز طلباء، آج ہم کمیونیکیشن کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں اور امپورٹنس آف کمیونیکیشن ہم کر چکے ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے جی کائنڈس آف کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ کائنڈس آف کمیونیکیشن، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھ لیا ہوا ہے کہ کمیونیکیشن کو ہم ڈیفائن کر چکے ہوئے ہیں، ڈیفینیشنز ہم نے پڑھ لی ہیں، پیچھے سے اس کی امپورٹنس ہم کر کے آئے ہیں۔ چلیں جی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ کمیونیکیشن کیا ہم نے پڑھا تھا۔ دا ایکٹ آف شیئرنگ آئیڈیاز، فیلنگ، میسیجز اور انفارمیشن ٹو اسپیسیفک ریسیپینٹ از کالڈ کمیونیکیشن۔ یعنی جب آپ اپنے آئیڈیاز، احساسات یا میسیجز یا آپ کوئی بھی انفارمیشن کسی خاص بندے کے ساتھ، اسے ریسیور کہتے ہیں، ریسیپینٹ بھی کہتے ہیں، خاص اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پروسیس کو آپ کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بزنس کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ پھر بزنس کمیونیکیشن ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ انفارمیشن یا میسیجز اپنی جو ہے نا اس کو کنوے کرتے ہیں دوسروں کو، اور اس میں آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، آگے بڑھانا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اپنے پروموشن بزنس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سارا جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ بزنس کمیونیکیشن ظاہر ہے جی اس میں بزنس کمیونیکیشن اور بزنس کو ہی ہم پروموٹ کریں گے۔ تو اس کے بعد کیونکہ ہم کائنڈس پڑھ رہے ہیں، بزنس کمیونیکیشن ہوگی جس میں بزنس کو پروموٹ کرنا ہے۔ فارمل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ فارمل جو ہے نا بات تکلف جسے کہتے ہیں، تو بزنس کمیونیکیشن ساری ہی جو عموماً اس میں ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ بات تکلف، اس کا کوئی نہ کوئی ایک جو ہے نا ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک اس کا فارمیٹ ہوتا ہے، ہر اس کا ایک وے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ساری فارملی ہم جو ہے نا پروفیشنلی اس کو مینیج کرتے ہیں۔ دیکھیں جی کمیونیکیشن وچ فلوز ان اے پیٹرن اینڈ آرگنائزڈ وے، ایک مروجہ طریقہ کار ہوتا ہے جی، اور ایک بالکل ایک اس میں ترتیب ہوتی ہے طریقوں کی۔ وہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے جو طریقہ کار کے تھرو چلتی ہے اسے ہم فارمل کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ ان فارمل سیٹ اپ انفارمیشن از ایکسچینج آن ورٹیکل اور ہاریزنٹل لیولس۔ کہتے ہیں کہ جو فارمل ایجوکیشن یہ انفارمیشن ہوتی ہے اس میں جو انفارمیشن ہے نا یہ اپنے ایک لیول کے بندوں کو کنوے کی جاتی ہے۔ بزنس ڈیلنگ اس میں آ جاتی ہیں، ڈپارٹمنٹس میں جتنی ڈیلنگز آتی ہیں، جو بات چلتی ہے، لیٹرز لکھے جاتے ہیں، وہ ایک فارمل پیٹرن کو، ایک خاص پیٹرن کو فالو کرتے ہیں اور خاص طریقہ کار کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاریزنٹل لیول کی کمیونیکیشن وہ ہوتی ہے جو ایکول لیول کے لوگ آپس میں کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹس آپس میں کرتے ہیں۔ اٹ مے بی ود ان ون ڈپارٹمنٹ، ایک ڈپارٹمنٹ میں بھی ہو سکتی ہے جب ایکول لیول پہ کوئی کمیونیکیشن یا بات ہونی ہے، اور دو ڈپارٹمنٹس کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے ایٹ دا سیم ٹائم، ٹھیک ہے جی، یا پھر زیادہ ڈپارٹمنٹس کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور انفارمل کمیونیکیشن یہ جو ہوتی ہے جی اس میں کوئی ہم جو ہے اس میں کوئی لگا بندھا ایک کلیہ قاعدہ قانون نہیں ہوتا۔ جب بھی ہم کمیونیکیٹ ایک دوسرے کے ساتھ بھی کر رہے ہیں بزنس کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے، تو ہم وہ انفارمل کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ جو عام ہم کمیونیکیشن کیجول اور فرینڈلی مینر میں کرتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ ہم جو ہے انفارمل کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ اور کوئی وداؤٹ اینی فارمل سیٹ اپ، اس میں کوئی سیٹ اپ انوالو نہیں ہوتا فارملی جیسے کہ فارمل میں ہوتا ہے، اس کمیونیکیشن کو ہم انفارمل کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک آرگنائزیشن میں مختلف لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ پیپل کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ ایک دوسرے سے انفارمیشن پسند کرتے ہیں کہ اپنے تجربات کو شیئر کریں کولیگس کے ساتھ، اور وہ بڑے آزادانہ طریقے سے اور بڑی فرینڈلی مینر میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس وقت کوئی فارمل نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ ان آفیشیل کمیونیکیشن ہوتی ہے جو کہ فرینڈلی اور فری کمیونیکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ فرق ہوتا ہے جی۔ انٹرنل کمیونیکیشن کون سی ہوتی ہے؟ انٹرنل کمیونیکیشن وہ ہوتی ہے جو ایک آرگنائز کمیونیکیشن وچ فلوز ود ان
این آرگنائزیشن جو ایک ہی آرگنائزیشن کے اندر رہتے ہوئے ہوتے ہیں تبھی تو وہ انٹرنل ہے، جبکہ باہر نہیں جا رہی، اندر ہی ہے. ایک ہی آرگنائزیشن کے بیچ میں جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ انٹرنل کمیونیکیشن ہے. اٹ فلوز فرام ڈاؤن ورڈ ٹو اپ ورڈ. یہ نیچے سے اوپر، یعنی کہ نیچے سے اوپر سے مراد کہ جونیئرز سے سینئرز کی طرف اور سینئرز سے جونیئرز کی طرف جاتی رہتی ہے، لیکن ایک ہی آرگنائزیشن کے بیچ میں، اس لیے یہ انٹرنل کمیونیکیشن ہوتی ہے. ایکسٹرنل کمیونیکیشن کون سی ہوتی ہے؟ ایکسٹرنل کمیونیکیشن وہ ہوتی ہے وچ ٹیکس پلیس آرگنائزیشن کے باہر. وہ تو ود ان آرگنائزیشن تھی، یہ آرگنائزیشن سے جو باہر کے لنکس ہیں نا آپ کے، ان سے جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی آرگنائزیشن ان سے لنک ہوتی ہے کمیونیکیشن کے ذریعے. وہ کمیونیکیشن جو ہے نا آپ جو ویریس آرگنائزیشن، مختلف آرگنائزیشن سے کرتے ہیں باہر، وہ جو ہے آپ کی ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہوتی ہے. ود اٹس ہیلپ، اس کی مدد سے آپ کیا کرتے ہیں جی، اپنا میسج جو ہے وہ کنوے کرتے ہیں اپنی پارٹیز کو، دوسرے جہاں جہاں آپ کے روابط ہوتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنا بزنس پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے جو پروڈکٹ بنائیں گے اسے سیل آؤٹ کرنے کے لیے باہر رابطہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو باہر کی کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کیا مینوفیکچر کرنا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، کیا سب. دونوں کمیونیکیشنز جو ہیں، انٹرنل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے بیچ میں اور ایکسٹرنل باہر میں، دونوں اہم ہیں، دونوں پہ ڈیسیجن بیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ورٹیکل کمیونیکیشن، یہ ورٹیکل کمیونیکیشن اکرز فرام ڈاؤن ٹو اپ ورڈ. یعنی کہ جب ورٹیکل یہ ہے کہ جب نیچے سے اوپر کی طرف جائے گی اور اوپر سے نیچے کی طرف، یعنی کہ موومنٹ جو ہے نا اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر، دونوں طرح کی موومنٹ. یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ آسمان کی طرف اور زمین کی طرف، ٹھیک ہے نا، اوپر سے نیچے. جب بڑے آپس میں بات کریں، نیچے والے لوگ جو ہیں اپنے سینئر سے بات کریں گے تو اس کا مطلب وہ کمیونیکیشن اپورڈ جا رہی ہے. اور جب سینئرز نیچے والوں سے کوئی چیز بات کر رہے ہوں گے یا کوئی چیز ان کے ساتھ ایکسچینج کر رہے ہوں گے تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے. تو اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر کی طرف جو کمیونیکیشن ہے اس کو ہم، اور یہ آفیسرز کے بیچ میں اور جونیئرز کے بیچ میں جو کمیونیکیشن ہے، اور جونیئر سے آفیسرز کے بیچ میں، اس کو آپ ورٹیکل کمیونیکیشن بولتے ہیں. انیبلز دا آفیسر، یہ کیا کرتی ہے جی؟ آفیسرز کو انیبل کر دیتی ہے، اس قابل کر دیتی ہے، اور امپلائیز کو ٹو شیئر دیئر انفارمیشن فرام ڈاؤن ٹو اپ ورڈ، کہ وہ نیچے سے اوپر کی طرف اپنی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ورٹیکل کمیونیکیشن، اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر. ہاریزنٹل کمیونیکیشن، ہاریزنٹل جو ہے وہ ایک لیول کی ہوتی ہے. ہاریزنٹل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز زمین کے، ہاریزنٹل وہ ہوتی ہے جو ایک لیول پہ پڑی، زمین کے سمجھے جو اوپر چیز پڑی ہوئی ہے وہ ہاریزنٹل ہے. اس کا مطلب ایک لیول کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں، اسے آپ ہاریزنٹل کمیونیکیشن کہتی ہے. ان دس ایکول لیول، اس میں جو ہے نا ایک ایکول لیول کے جو افسران ہوتے ہیں، ڈگنیٹریز افسران کو کہتے ہیں، کمیونیکیٹ ود ون انادر، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں لٹرلی اور ڈیاگنلی. اس کو آپ لٹرل کمیونیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیاگنل کمیونیکیشن بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ٹرمز بھی سم ٹائمز ایگزام میں آپ سے پوچھ لی جاتی ہیں. اٹ انیبلز دا امپلائیز ٹو شیئر دیئر انفارمیشن، کیونکہ یہ ایکول لیول پہ ہوتی ہے، اس لیے امپلائیز جو ہیں وہ بھی آپس میں جو کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ ہاریزنٹل کمیونیکیشن ہی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آرگنائزیشن کے بیچ میں. اور یہ جی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے پرابلم سالونگ میں. ظاہر ہے ایک دوسرے سے پرابلم شیئر کرتے ہوئے پھر اپورڈ کمیونیکیشن کے ذریعے آفیسرز تک پہنچ جاتے ہیں. ہاں جی، وربل کمیونیکیشن اب آ گئی جی. وربل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ جب آپ ورڈز کو، وربل کمیونیکیشن جب آپ ورڈز کو یوز کریں گے یا زبان کو، لینگویج کو یوز کریں گے تو جو بھی انفارمیشن آپ کمیونیکیٹ کریں گے وہ وربل کمیونیکیشن ہوگی. جی بچوں، کیا آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ جی سر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی یس سر. ہاں چلیں آگے فردر چلتے ہیں، اس کویشچن کو ختم کرتے ہیں. وربل کمیونیکیشن مینس دیٹ کمیونیکیشن ان وچ لینگویج از یوز ٹو کمیونیکیٹ انفارمیشن. اچھا جی، اس میں لینگویج یوز، جیسے میں آپ کو بتا رائٹ یوز آف لینگویج اور ورڈس کا آپ جو استعمال کرتے ہیں صحیح طور پر امانگ دا امپلائیز کے بیچ میں اگر ایسا ہو تو اس سے انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے، اور وہ جو ہے نا ایکسچینج ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ پرابلم سالونگ میں بھی آپ کو مدد ملتی ہے. اور نان وربل کمیونیکیشن کون سی ہے جی؟ جب زبان بولتے ہیں لفظوں کے علاوہ جو کمیونیکیشن ہے وہ نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے. تقریباً 93% آف دا کمیونیکیشن نان وربل ہوتی ہے. یہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے نا. وربل کمیونیکیشن
اچھا نان وربل کمیونیکیشن کون سی ہوگی؟ نان ورڈز، یہاں پہ نان وربل لکھنا تھا کہ وربل لکھ دیا. نان ورڈز یعنی ورڈز نہیں ہوں گے، لینگویج نہیں ہوگی. ناٹ یوزڈ، جسٹ سمبلز آر یوز، صرف اشارے استعمال ہوتے ہیں، ٹولز استعمال ہوتے ہیں کمیونیکیشن میں. ٹھیک ہے نا جی. سمبلز، جیسچرز، کوئی بھی علامات، کوئی بھی اشارے، جیسچرز باڈی کی موومنٹس کو کہتے ہیں. ویریس ٹائپ سائن، بہت قسم کے جو ہے علامات جو ہم یوز کرتے ہیں، وہ ساری نان وربل کمیونیکیشن مینس بیٹر دین دا اسپوکن ورڈس. کہتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن جو ہے بہتر ہوتی ہے اسپوکن ورڈ سے بھی. بعض اوقات جو ورڈس کے تھرو نہیں کرتے ویسے ہی. دا رائٹ یوز آف سمبلز اور جیسچرز میک دیم میننگ فل. اگر آپ اپنے جیسچرز، اشاروں کا اور علامات کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو آپ امپریسولی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور آپ اس وقت کمیونیکیشن نان وربل کر رہے ہوتے ہیں. چلیں جی. ریٹن کمیونیکیشن کون سی ہوتی ہے؟ الفاظ کو وہ خود ہی بتا رہی ہے کہ جو الفاظ کو آپ لکھ کے جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا. ریٹن کمیونیکیشن از آلویز ڈن بائی دا فارم آف ڈاکومنٹس. ہاں جی ظاہر ہے ریٹن میں ڈاکومنٹس انوالو ہوں گے ٹو کنوے دا رائٹ میسج اور انفارمیشن ٹو دا رائٹ برانچ. ٹھیک ہے نا. آپ نے کسی برانچ تک کاغذی شکل میں جب انفارمیشن دینی ہے لکھی ہوئی تو وہ ریٹن کمیونیکیشن ہے. ریٹن کمیونیکیشن میں جی کلیئرٹی ہونی چاہیے جو بھی اس میں لکھا ہے، اور مختصر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں کہ ایک بڑا میسج، کمپریہنسو ریٹن میسج سیوز ریڈرز پریشس ٹائم. اگر آپ نے ایک اچھا ریٹن میسج جو ہے نا مختصر مگر جامع آپ نے ریٹن میسج کر لیا ہے، مطلب مینیج کر لیا، تو وہ اس سے آپ کا ٹائم بچتا ہے. اینڈ ڈویلپس بیٹر انڈرسٹینڈنگ آپ کے بیچ میں جو سینڈر ہے اور ریسیور ہے اس میں ریٹن کمیونیکیشن کے ذریعے، کیونکہ اس میں کلیئرٹی ہوتی ہے. اورل کمیونیکیشن کون سی ہوتی ہے؟ جو آپ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں نا، منہ سے الفاظ جو منہ سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں اورل کمیونیکیشن. اورل کمیونیکیشن از ناٹ ڈن، یہ ڈاکومنٹس کے تھرو نہیں ہوتی بلکہ موسٹلی ڈن بائی اسپیکنگ، بول کر یہ ہوتی ہے. اسپیکر جو ہے جی اس کو اچھی کمانڈ ہونی چاہیے لینگویج پر، اس طرح سے وہ کمیونیکیٹ کر سکے گا اورلی، زبانی. ٹھیک ہے. اور کہتا ہے کہ اور بالکل جی اس کو اچھا کمانڈ ہوگی، کانفیڈنٹ ہوگا تو بہت سارے لوگوں کو وہ باتیں اپنی کمیونیکیٹ کر سکے گا. مینی ٹائمز ہی ہیز ٹو پریزنٹ ہز رپورٹس اورلی. بہت دفعہ کہتا ہے کہ اسپیکر جو ہوتے ہیں انہیں اپنی رپورٹس جو ہیں وہ زبانی پیش کرنی پڑتی ہیں. تو اس طرح سے اورل کمیونیکیشن بھی اہم ہے. اور کہتا ہے کہ جب تک وہ اس کو اچھی طرح سے اپنا آپ ڈیفائن نہیں کرنا، اچھی طرح سے بولنا نہیں آئے گا، انفارمیشن کلیئر نہیں پیش کرے گا، کمپریہنسو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی اس کو اپنے ٹاپک کی، تو اس وقت تک وہ اورلی زبانی انفارمیشن جو ہے دوسرے کو نہیں دے سکے گا. ٹھیک ہے جی. ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن کب ہوتی ہے؟ جب آفیسرز جو ہیں جونیئرس کو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، تو پھر وہ ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے. ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن اکرز فرام اپ ورڈ ٹو ڈاؤن ورڈ. اپ ورڈ سے ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے. فار ایگزامپل کمیونیکیشن بٹوین دا آفیسر ٹو دا پی این. آفیسر سے پی این تک جو کمیونیکیشن ہے جی وہ ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے جی. ہیئر آفیسرز کمیونیکیٹ ٹو دیئر سبارڈینیٹس ٹو ایکسپلین. اس کمیونیکیشن میں جو آفیسرز ہیں اپنے ماتحتوں کو، سبارڈینیٹ ہوتے ہیں ماتحت، ان کو جو ہے کمیونیکیٹ چیزیں کرتے ہیں ٹو ایکسپلین. ان کو اپنی جو آرگنائزیشن کے منصوبے ہیں وہ بتاتے ہیں، پالیسیاں بتاتے ہیں، اور انہیں ہدایت دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گولز جو ہیں وہ کس طرح سے حاصل کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. اپ ورڈ کمیونیکیشن اس کے الٹ ہو گئی. ٹھیک ہے نا. نیچے والے لوگ جو اب آفیسرس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے تو وہ ظاہر ہے چیزیں نیچے سے اوپر کی طرف موو کر رہی ہیں، تو وہ اپ ورڈ کمیونیکیشن ہے. اپ ورڈ کمیونیکیشن اکرز فرام ڈاؤن ورڈ ٹو اپ ورڈ ہوتی ہے جی. فار ایگزامپل کمیونیکیشن بٹوین دا پی این ٹو دا آفیسر. جب پی این آفیسر کی طرف کمیونیکیٹ کرے گا تو اپ ورڈ کمیونیکیشن ہوگی. جو کہتا ہے کہ بہترین ذہین آفیسرز ہوتے ہیں وہ اپنے امپلائیز کی انفارمیشن کو سیریسلی لیتے ہیں تاکہ پرابلم جو ہیں وہ سالو ہو جائیں. اور کہتے ہیں کہ دے پے ہیڈ، وہ توجہ کرتے ہیں کس کی طرف؟ دیم ٹو ڈائریکٹ اینڈ گائیڈ دیم. اس طرح سے ان کا آپسی تعلق بھی ٹھیک ہوتا ہے، ان کو بھی وہ گائیڈ کرتے ہیں ٹو میک دیئر پرفارمنس بیٹر. اور اس طرح آفیسرز کی بھی پرفارمنس بیٹر ہوتی ہے اگر نیچے والے لوگ انہیں پراپر کمیونیکیٹ کر رہے ہوں. تو بچوں یہ تو تھیں جی ہماری کائنڈز آف کمیونیکیشن، ساری آلموسٹ جو یوز ہوتی ہیں میجرلی وہ ہم نے دیکھ لی ہیں. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹاپک میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.